لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات اللہ اکرام، میرے بزرگ اور دوستوں، آج حضرت مولانا عمیر شاہین صاحب دعوت برکاتہ کی دعوت پر آپ کی زیارت اور ملاقات ہو رہی ہے. میں سب سے پہلے ان کو، ان کے گھر والوں کو اور تمام عزیزوں کو ان کے بچے کے قرآن مجید مکمل کرنے کی مبارکباد دیتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو اس دولت کی پوری زندگی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید اصل میں بندے کی حفاظت کرتا ہے، بندہ قرآن کی حفاظت نہیں کرتا. یاد رکھیں. آپ مجھے بتاؤ، میں اور آپ رات دن دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی وی آئی پی شخصیت ہو تو اس کے آگے پیچھے سپورٹی ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہو یا نہیں؟ تو جب سینے میں کسی کے قرآن اور علم دین آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ بھی فرشتوں کی سپورٹی ہوتی ہے. آپ اس کو اکیلا نہ سمجھے، دیکھنے میں اکیلا، وہ اکیلا نہیں ہوتا. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں جب گئے تو ڈر گئے کسی جانور سے، تو آواز آئی 70,000 فرشتہ تیرے ساتھ ہے، تو مخلوق سے ڈرتا ہے. اس لیے کہ اس میں شاہی خزانہ ہے. جہاں شاہی خزانہ ہوگا تو اس کی حفاظت شاہ کے ذمہ ہے، خود حفاظت کرے. تو الحمدللہ یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے کہ اللہ اولادوں کو علم دین عطا فرمائے اور قرآن کی خوف، خصوصاً قرآن کی دولت بہت بڑی دولت ہے، معمولی دولت نہیں. پیغمبر اسلام کے مقاصد میں، بس بیٹھ جاؤ بیٹا، بس حرکت نہ کرو، چھوٹے ہو، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. آپ کے مقاصد میں سب سے پہلا مقصد یہ کہا ہے قرآن نے، یتلو علیم آیاتی. ہمارا محبوب قرآن پڑھ کر سناتا ہے، تلاوت آیات. یتلو علیم آیاتی، یہ تلاوت اتنی آسان نہیں ہے جو میں اور آپ اب کر رہے ہیں، اور یہ سننا بھی آسان نہیں ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ،
ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، ورنہ تم اتنا آسان نہ سمجھو، نہ اس کا پڑھنا آسان ہے، نہ سننا آسان ہے، نہ سمجھنا آسان ہے، نہ یاد کرنا آسان ہے۔ تمہاری زبان، تمہارا قلب اس کا بوجھ اٹھا سکے جس کو قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پہاڑ پھٹ جائے، تم خلق الانسان ضعیفا، پھر اس کمزور انسان کے سینے میں جمع ہوتا ہے، اس کی زبان پڑتی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے آسان کیا ہے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں اللہ اکبر، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ذکر کے دو معنی مفسرین نے لکھے ہیں، ذکر کے ایک معنی یاد کرنا، ذکر کا معنی نصیحت پکڑنا، یعنی اس کا سمجھنا ہم نے آسان کر دی ہے کہ قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے، سبحان اللہ، ورنہ یہ آسان نہیں ہے۔ اگر آسان ہوتا تو یعلم الکتاب کہا جاتا کہ ہمارا نبی ان صحابہ کو جو عرب العربہ ہیں، عربوں کے اندر بھی سب سے اونچے درجے کے عرب ہیں، ان کو ہمارا پیغمبر قرآن سمجھاتا ہے، وہ خود نہیں سمجھ سکتی، ان کو پیغمبر سمجھاتا ہے۔ سبحان اللہ، حالانکہ عربی تو جانتے ہیں، آج لوگ کہتے ہیں جی استاد کی ضرورت نہیں، استاد کی ضرورت نہیں ہے، خود سمجھ لو۔ کیسے خود سمجھ لو بھائی؟ صحابہ اکرام تو عربی جانتے تھے، ان کے لیے کیوں کہا یعلم الکتاب، ہمارا نبی ان کو کتاب سمجھاتا ہے۔ تعلیم کتاب سے مراد ہے قرآن مجید کو سمجھانا کہ اس کے کیا معنی، ان آیات کے کیا معنی ہیں۔ اگر پیغمبر کی ذات نہ ہوتی تو قرآن کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا، بے شک، آپ نے سمجھایا۔ یعلم کتاب، قرآن کا تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نبی نے کہا آؤ میں بتاتا ہوں نماز کیسے قائم ہوتی ہے، آؤ صلو کما رأیتمونی صلی، ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، میں بتاتا ہوں۔ اتم الحج للہ، اللہ کے لیے حج مکمل کرو۔ حج کیا ہوتا ہے میں سمجھاتا ہوں، زکوٰۃ کیا ہوتی ہے میں سمجھاتا ہوں، جہاد کیا ہوتا ہے میں سمجھاتا ہوں۔ یعلم الکتاب والحکمہ یتلو علیہم آیات، سب سے پہلی تلاوت آیات ہے آپ کے مقاصد میں۔ لقد من اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت بڑا احسان ہے ہمارا ایمان والوں پر۔ سب سے پہلا احسان من انفسہم، ہم نے تمہیں میں سے محبوب کو بھیجا ہے تاکہ تمہارے دکھ درد کو سمجھ سکیں۔ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات سے نہ گزرتے جو ایک یتیم پر پیش آتے ہیں، ایک غریب پر پیش آتے ہیں، ایک مظلوم پر پیش آتے ہیں، اگر آپ ان سے نہ گزرتے تو پھر امت کو کیسے حل بتاتے؟ تاکہ ہمارا محبوب وہ ہے جو ان تمام حالات سے گزرا ہے، وہ یتیم کے دکھ کو بھی سمجھتا ہے، وہ بیوہ کے دکھ کو بھی سمجھتا ہے، وہ غریب کے دکھ کو بھی سمجھتا ہے، وہ اپنوں کے دکھ کو بھی سمجھتا ہے، وہ غیروں کے دکھ کو بھی سمجھتا ہے۔ فرمایا من انفسہم، ہم نے تمہیں میں سے ایک محبوب بھیجا ہے تاکہ تمہارے دکھ درد کو سمجھے اور پھر اس کا مداوع کرے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ سبحان اللہ، وہاں کے لیے بھی تمہاری ترتیبیں بنا دی ہمارے محبوب نے، اور یہاں کے لیے بھی ترتیبیں بنا دی۔ سبحان اللہ، یہاں بھی بتا دیا کہ تمہاری دنیا کی زندگی اعلیٰ کیسی ہوگی، اور بتا دے تمہیں آخرت اعلیٰ کیسی ہوگی۔ خزانے تقسیم کر دی، خزانے، رات دن خزانے تقسیم کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ آتے تھے، اللہ نبی، کتنے واقعات ہیں، ہر فرمایا 70,000 میری امت کے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں۔ صحابی کھڑے رضی اللہ تعالیٰ، دعا کیجئے میں ہو جاؤں، کہا جا ہو گیا، یہ خزانہ نہیں تو کیا ہے، جا ہو گیا۔ سبحان اللہ، ہر فرمایا میری امت کے لوگوں کو میں نے خواب میں دیکھا کہ کشتی پر سوار ہیں، بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہیں، قسطنطنیہ کے جہاد کے لیے جا رہے ہیں، ان کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ حضرت ام حرام بنت ملحان جن کے گھر میں آپ آئے تھے، یہ ام حرام بنت ملحان اور ام سلیم اور ایک اور 3 وہ عورتیں ہیں جو حضرت آمنہ بی بی آمنہ کے ساتھ جنہوں نے دودھ پیا ہے، یہ پیغمبر اسلام کی رضائی خالائیں ہیں۔ راجہ رسول اللہ ان کے گھر میں آتے جاتے تھے کیونکہ خالہ ہے، الخالۃ بمنزلۃ الام، فرمایا خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے۔ آپ ان کے گھر میں آتے تھے، وہ آپ کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتے، آپ ان کے گھر آتے تھے، یعنی ماں کا حق ادا کرنے کے لیے، کیونکہ میری ماں کی بہنیں ہیں۔ یہ آپ کا طریقہ ہے، ہم تو آج پوچھتے نہیں ہیں کہ ساڈا کی تعلق ہے، استغفر اللہ۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے اپنے بچوں کو رشتہ داریوں کا علم سکھایا کرو کہ تمہارے کون کون سے رشتہ دار ہیں۔
ہم تو گلی سے نہیں گزرنے دیتے جہاں کوئی رشتہ دار ہے بچے کو، ادھر نہ گزری، ادھر ٹری ادھر نہ جاتے۔ آپ سمجھتے ہو پنجابی کے نہیں؟ پنجابی سمجھتے ہو؟ سرائکی سمجھتے ہو؟ اتھوں مانجو تھانو وہاں نہ مانج، چلو دونوں کا باتیں ہوں گی۔ سارے پنجابی مجلے میرے دوست فرمایا علموا اولادکم، اپنے اولاد کو نسب کے بارے میں بتایا کرو تاکہ وہ صلہ رحمی کریں۔ یہ رسول اللہ کے اخلاق میں پہلا خلق ہے، انک لتصل الرحمہ، بخاری اٹھا کر دیکھو، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ انک لتصل، آسان نہیں ہے صلہ رحمی، آسان نہیں ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب ہے تم تو سب کچھ کرو گے، اگلا کچھ بھی نہیں کرے گا، شکریہ بھی ادا نہیں کرے گا۔ اللہ جی ہم جو کریں تو پھر کیسا امتی ہے یہ؟ قریش والے پتھر مارے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، مجنو کہہ رہے ہیں، کیا کچھ نہیں کہہ رہے، اور انک لتصل الرحمہ، لیکن آپ پھر بھی صلہ رحمی کر رہے ہیں۔ آپ نے تو یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ میرے ساتھ سے تو میں بد دعائی کر دیتے، آپ نے تو بد دعا تک بھی نہیں کی۔ یہ کہتے ہیں اگر کلمہ طیبہ میں لا نہ ہوتا تو رسول اللہ کی زندگی پر پوری زندگی لا نہ آتا، لیکن کلمے کے لا پر لا کہا، ورنہ ہر ان کا لا بھی نام ہوں، ان کے لا میں بھی نام ہوتا تھا، ہر جگہ نام۔ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لا نہیں ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جس صحابی کو آپ نے جھنڈا دیا کہ تو آگے چل، اس نے رات کے اندھیرے میں آواز لگائی، الیوم یوم الملحمہ، آج جنگ کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے۔ بلال بتا تجھے کون مارتا تھا، عمار بتا تجھے کون مارتا تھا، سہیب بتا تجھے کون مارتا تھا، یاسر بتا تجھے کون مارتا تھا۔ صحابہ کی پارٹیاں تیار ہیں، تو انہیں ان سے انتقام لینا ہے، تو انہیں اس سے لینا ہے۔ اور رات کے سناٹے میں بات لگتی ہے، الیوم یوم الملحمہ، رسول اللہ پہ سنتے فرمایا اس سے جھنڈا لے لو، اس سے جھنڈا لے لو، اس کے بیٹے کو جھنڈا دے دو۔ اور پھر آواز لگے، رسول اللہ کی آواز آتی ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، انتقام کا دن نہیں، الیوم یوم المرحمہ۔ کوئی کسی نے لا تسریب علیکم اليوم کہا، میں یوسف السلام نے جو اپنے بھائیوں سے کہا تھا، بھائیوں تم پر کوئی الزام نہیں ہے، میں بھی آج محمد رسول اللہ ان قریش والوں کو جن نے اتنے ظلم و ستم کیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو مکہ شریف میں 2 کپڑوں کے اندر نکال دیا، اپنے ساتھ سامان بھی نہ لے جا سکے، ہم نے فرمایا لا تسریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ کے اخلاق ہے۔ یہ مومن کو ان اخلاق کی ضرورت ہے، غصے پر عمل کر لینا، اپنے غصے کو نکال لینا، منہ سے گالیاں بک لینا، 2-4 تھپڑ مار لینا، کاروائی کر لینا، یہ کوئی مومن کی شان ہے؟ کیسا مومن ہے یہ؟ اس لیے لکھا ہے ہماری تمام تصوف کی کتابوں میں، سن لو، علماء اکرام بھی سن لیں، آپ بھی سن لو، فرمایا کہ الولی لا یکون منتقما بل منتقم لا یکون ولیا، انتقام لینے والا ولی نہیں ہو سکتا اور ولی انتقام نہیں لیتا۔ لکھا ہے، یہ قاعدہ ہے، کیونکہ رسول اللہ نے بتاؤ کسی سے انتقام لیا؟ بولو انتقام لیا؟ کیا آپ کو پتا نہیں تھا کس نے کیا کیا ہے؟ آپ بتائیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب غزوہ احد میں رسول اللہ کے دندان کو شہید دیکھا اور آپ کے چہرے پر خود کی کڑیاں اندر گھسنے سے خون جاری تھا اور دانتوں سے خون جاری تھا اور سر سے خون جاری تھا، اما عائشہ بے اختیار رونے لگی، اللہ کے نبی یہ کیا ہوا، آپ کے ساتھ کیا کر دیا قوم نے؟ تو کیا فرمایا، شاہ تو نے وہ دن نہیں دیکھا جب طائف کے بازار میں میں اور زید بن حارثہ اکیلے تھے، لوگ ہم پر پتھر مار رہے تھے اور ہم پتھروں سے بچ رہے تھے، اور مجھے اتنا لہو لہان میں ہو گیا کہ لہو چل کے میری جوتیوں کے اندر آ کر بھر گیا، اور اس وقت
اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا، بادلوں کے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ ہمارے محبوب سے پوچھو، اگر وہ انتقام لینا چاہیں تو پہاڑوں میں ان کو پیس دیتا ہوں، آسمان سے بجلیاں گرا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی اولادوں میں میرے ماننے والے پیدا ہو جائیں۔ عائشہ تو نے وہ دن نہیں دیکھا؟ آپ اتنا سورا، آپ عجیب بات ہے، بخاری کی روایت میں وہ دعا ہے جو مناجات مقبول میں بھی ہے۔ فرمایا ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی، اللہ کے اے اللہ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو دین کے لیے اس مار کھانے کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ آج تو تھوڑے سے ہم دیندار ہو جائیں، میں مولوی صاحبان سے کہتا ہوں چونکہ میں بھی مولوی ہوں، تو بندہ کہتا ہے مولوی ہو بس تو سر یار مولوی بننا ٹھیک نہیں ہے، مولوی تو بن جاتے لوگ گلا کرتے ہیں، رسول پر تو پتھر مارے تو دین کی بات ختم کر دی کیا آپ نے؟ بتاؤ ہمیں کی پتھر تو نہیں مارتا نا، عزت کرنے والی بہت، اگر دو چار بھونکنے والے ہوں تو دنیا میں بھونکنے والے بھی ہونے چاہیے، کیوں بھائی؟ اگر نہیں ہوں گے تو پھر جنگل میں تو پورا کام نہیں ہے، کچھ بھونکنے والے بھی ہوں، کچھ گورنے والے بھی ہوں، کچھ آپ کے ساتھ والے بھی ہوں، ساری قومیں ہونی چاہیے نا، ورنہ خیر شر کا پتہ ہی نہیں چلے گا، کیوں بھائی؟ میں کہتا ہوں اگر کسی پر کوئی بھونکے تو فوراً ان کو یاد کر لے جو محبت کرتے ہیں، اور جب محبت والوں سے دل میں آیا کہ میں بڑا بندہ بن گیا تو ان کو سوچے یار لوگ میں نہیں بھی کہندے نے، انشاءاللہ بیلنس رہیں گے۔ یہ میں آپ کو کام کی بات بتا رہا ہوں، ابھی ادھر دیکھ لے کبھی ادھر دیکھ لے تاکہ گاڑی بیلنس چلے، کیونکہ ٹائر میں ہوا بھر جائے نا تو پھر گاڑی ان بیلنس ہوتی ہے۔ اگر کوئی زیادہ تعریف کر دے تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جانور فربا شبد راہ نوش، کہ جانور موٹا ہوتا ہے کھا کر، وہ آدمی فربا شبد راہ گوش، اور آدمی تعریفیں سن سن کر موٹا ہو جاتا ہے، تو پھر ان کو سوچ لے کہ بھائی لوگ سارے کب ہمیں اچھا کہتے ہیں تاکہ بیلنس رہے، اور اگر نفس نیچے گرنے لگے دین کے کام میں سستی، ان کا اللہ کا شکر ہے ماننے والے تو کوئی نہیں تو اللہ رسول تو آئے نا، تو وہی کافی ہے، علیہ اللہ بھی کافی نبد، اللہ کافی نہیں، اللہ کافی ہے۔ میں انگلینڈ گیا ایک دفعہ تو ایک مولوی صاحب کو لائے، وہ ہندوستان سے آئے ہوئے تھے، بڑے پریشان تھے، بہت پریشان۔ انہوں نے کہا جی یہ ذرا ان کی بات سن لیں، مجھ سے کم عمر تھے، انہوں نے کہا جی میرا مدرسہ ہندوستان میں ہے، لوگ بہت پریشان کرتے، اتنی تشویش، یہ مسئلہ سمجھ نہیں آتا، ہم اخلاص سے کام کر رہے ہیں اور لوگوں کے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں، کہاں سے ہم پیسہ لا کر مدرسہ چلاتے ہیں، ان لوگوں کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، پھر بھی لوگ ہمیں نہیں چھوڑتے، بلکہ بچوں کے ماں باپ بھی ہمیں نہیں چھوڑتے، ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں، بڑی تشویش ہے، تو بس دل چاہتا ہے کہ کام چھوڑ دیں۔ تو میں نے کہا کہ بھائی یہ تجھے کس نے کہا ہے کہ اطمینان قلبی کے ساتھ دین کا کام کرو گے تو قبول ہوگا؟ پیغمبر اسلام کو مکہ میں مشرکین نے ستایا اور مدینہ میں منافقین اور یہودیوں نے ستایا، ہر وقت ستاتے تھے، اور پھر مکہ والے آ کر حملے کرتے تھے، آپ وسلم کی زندگی اٹھائیں، لیکن آپ نے دین کا کام نہیں چھوڑا۔ قبولیت کے لیے ضرور نہیں ہے کہ تم اطمینان سے کرو، مخلوق بھی ساری تمہاری واہ واہ کرے، اس لیے کہ واہ واہ تو ہم نے مولا کے دربار اللہ سے لینی ہے۔ مولانا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں ایما سلامت تو لبے گور برین آسن تو بری چستی چالاکی ماں، جس دن میں ایمان سلامتی سے قبر میں لے جاؤں گا اس دن میں سمجھوں گا میں بہت سمجھدار آدمی تھا، ورنہ دنیا کی واہ واہ کا کہ کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ واہ واہ تو اس کی چاہیے، ان کی نہیں چاہیے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ لوگ واہ واہ نہیں کرتے ہماری، بھئی اللہ رسول کے ہاں اگر آپ کا کام مخلص ہیں، اللہ رسول کے ہاں واہ واہ ہے، آپ کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ بولو، مخلوق کی واہ واہ لینے کی؟ ہاں واہ واہ اللہ کر دیں، مخلوق کے دل میں ڈال دیں محبت، بہت اچھی بات ہے، نہ ڈالے تو دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دین کا کام نہ چھوڑو، لوگوں کے کہنے کی وجہ سے دین کا کام نہ چھوڑو۔ حضرت تھانوی رحم اللہ نے ایک لڑکی کا واقعہ لکھا کہ گاؤں کی لڑکی، فرماتے وہ ہم سے زیادہ سمجھدار تھے، حضرت فرماتے ہیں ایک گاؤں کی لڑکی کو دلہن بنایا گیا تو سہیلیوں نے کہا واہ واہ تجھ پہ بڑا روپ آ گیا، واہ بڑی حسین لگ رہی،
میں نے کہا چپ کرو، تمہاری آنکھ کا اعتبار نہیں ہے، جب میرا شوہر کہے گا تو حسین ہے تو تب مجھے چین آئے گا، تمہارے کہنے کے کیا اعتبار ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں آج ہم لوگوں سے بابا لے کر سمجھتے ہیں کہ واقعی ہم مقبول بارگاہ ہیں، کہا کہ تو بارگاہ والا جب کہے گا تم مقبول ہو تو تب قبولیت ہے۔ مخلوق کچھ بھی کہتی پھر، مخلوق کا کیا ہے؟ مخلوق کے تاثر سے نکلو گے تب توحید خالص آئے گی۔ آج توحید کی تقریریں بہت کرتے ہیں لیکن مخلوق کے تاثر سے نہیں نکلتے ہم۔ تو پیغمبر سلام نے فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کہ عائشہ تو نے وہ طائف کا دن نہیں دیکھا تو دعا کیا فرمایا اللہم ان لم تکن ساخطنا علیہ فلا ابالی، اگر آپ ناراض نہیں تو مجھے اس مار کھانے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ گزر گئی جو گزرنا تھی دل پہ مگر، گزر گئی جو گزرنا تھی دل پہ مگر، جو تیری مرضی کے بندے تھے لب ہلا نہ سکے۔ آج تو ہم رات دن شکایتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، یار ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، عدالت صاحب یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، شکایتیں ہوتی ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی ذاتی شکایتیں ہو رہی ہیں، شکر ادا نہیں کرتے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، قرآن نے کہا اللہ، شیطان نے کہا اللہ تو نے مجھے نکال تو دیا ہے لیکن یہ قوم یہ انسان تیری کھائے گا میری کھائے گا، تیرا شکر ادا نہیں کرے گا۔ پہلے سے کہہ دیا نہ شکری۔ آپ اٹھائیں ترمذی شریف کی حدیث اٹھائیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں لکھا ہے کہ آپ بھائی یہ بند کرو بھی، یہ کیمرہ سامنے، بھائی کیا کرتے ہو تم، ڈسٹرب کرتے ہو بھائی، بند کرو بھائی۔ موبائل نیچے کر لیا، میں کہوں گا ورنہ کہوں گا ایجنسی والے تجھے لے کر آئے ہیں، آئے ہوں گے دوست ہمارے محبت کرنے والے، ہمارے ساتھ تو بہت ہی محبت ہے خاص کر ان کو، لیکن ایسا نہیں کہ بھئی یار مجھے ڈسٹرب نہ کرو بھائی۔ ہاں محبت سے ایک دفعہ تصویر بن گئی، اگر وہ بھی نہیں بنانی چاہیے لیکن بن گئی تو کافی ہے۔ تو اسی تصویر کے بعد پھر کسی محترمہ کی تصویر چڑھ جاتی ہے، پھر کچھ اور چڑھ جاتا ہے، پھر اور چڑھ جاتا ہے، حضرت صاحب تھلے چلے جاتے ہیں، پھر حضرت صاحب ایک دن ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں، جب بیٹری بھاری ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں ڈیلیٹ کرو، یا حضرت صاحب نے ڈیلیٹ کرو، اس لیے دل میں بساؤ، دل میں بساؤ، جہاں بساؤ۔ حضرت تھانوی رحمہ لکھا ہے، میں حکیم الامت کی بات بتا رہا ہوں کہ اگر نیک انسان کا انسان کو خیال بھی آ جائے تو اس خیال کے ساتھ بھی نور آ جاتا ہے۔ حکیم الامت نے لکھی ہے بات، حکیم الامت نے، آپ نے تصور کیا فلاں بزرگ کو دیکھا تھا ایسے تھے، دل میں نور آ جائے گا۔ خانہ کعبہ کا تصور کر لیا دل میں نور آ جائے گا، قرآن کا تصور کر لیا دل میں نور آ جائے گا، گنبد خضرا کا تصور کر دل میں نور آ جائے گا۔ تو بھائی یہ موبائل دیکھنے سے نہیں آئے گا، دل کے تصور سے آئے گا۔ تو دل میں چیز بسی ہوگی تو تصور کرو گے، اگر تصور میں تو کیا آئے گا بھائی، بولو جو دل میں بساؤ۔ یہ دل اللہ نے اس لیے دیا ہے، اس میں غیروں کو نہ رکھو، اس میں اللہ رسول کو رکھو۔ وجد حلاوت الایمان، انسان ایمان کی مٹھاس پائے گا۔ من کان اللہ رسول احب الیہ مما سواہما، اللہ رسول جس کو سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں میں اس کو ایمان کی مٹھاس عطا فرما دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان کی مٹھاس۔ کیا بات ہو رہی تھی بھائی، کہاں سے چل رہی تھا مضمون؟ دسو تو دور چلی گئی بات۔ خیر تو میرے دوستو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں بات پیچھے سی چلو کہیں سے کہیں چلی گئی، لیکن موجودہ بات جہاں سے ٹوٹی تھی وہ آپ کو خیال نہیں رہا۔ یہی ہوتا ہے کیمرے بازی سے۔ تو ام حرام بنت ملحان کی بات چل رہی تھی اس وقت، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر صاحب نے فرمایا، یہ خالہ تھی نا، ان کے گھر میں خواب دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ کشتی پر بیٹھ کر قسطنطنیہ کے جہاد کے لیے جا رہے ہیں، ان کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ام حرام بنت ملحان نے کہا دعا کیجئے میں ان میں سے ہو جا، فرمایا تو ہو گئی، تو جہاد میں بھی گئی۔